حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے اپنا ہی لال علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ ہم شبیہ مصطفیٰ ہتھیار لگا کر میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں ابا جان جہاں انہیں محمد گئے جہاں عباس و قاسم گئے ابا جان اجازت فرمائیے۔ حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں بیٹا اے میرے بیٹا علی اکبر تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا کی شکل یاد آ جاتی ہے۔ ہم شکل مصطفیٰ ہو تم ہم شبیہ مصطفیٰ ہو تم۔ اے بیٹے میں تمہیں اجازت دے کر اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں چچا ابا جان میں جس نانا کا ہم شکل ہوں میں جن کا ہم شبیہ ہوں انہوں نے بھی تو میدان احد میں اسلام کی بقا کے لیے اسلام کے آبرو کے لیے اپنے دندان مبارک کو شہید کروائے تھے۔ تو ابا جان پھر آج مجھے کیوں روکا جا رہا ہے نانا کی سنت ادا کرنے سے؟ اے ابا جان یہ دیکھیے وہ چادر موجود ہے جس چادر مبارک سے دادی فاطمہ نے نانا کے خون کو صاف کیا تھا۔ کیا ہوا جو آج دادی فاطمہ نہیں ہے؟ پھوپھی زینب بھی تو انہی کی بیٹی ہے۔ نانا کا خون ان کی بیٹی دادی فاطمہ نے صاف کیا تھا اور بھتیجے علی اکبر کا خون ان کی پھوپھی زینب صاف کریں گی۔ حضرت سیدنا علی امام علی مقام نے اپنے بیٹے علی اکبر کی اس گفتگو کو سنا تو فرمایا بیٹا تمہاری بات درست ہے لیکن میں اپنے نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے کی تڑپتی ہوئی لاش کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں اے ابا جان اگر آپ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نظر پر نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کرتے ہیں ابا جان اجازت فرمائیے ابا جان اجازت فرمائیے کہیں ایسا نہ ہو تو قیامت کے دن دادا علی شیر خدا پسلی کا تانا دے دے ماں فاطمہ منہ پھیر لے اور دادی فاطمہ نے پوچھ لیا اے علی اکبر جب میرا بیٹا حسین کربلا میں مصیبت میں مبتلا تھا امتحان کے وقت تم نے میرے بیٹے حسین کی کیا مدد کی تھی؟ تو ابا جان میں اس وقت کیا اجازت دوں گا کیا جواب دوں گا؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں عرض کرتے بیٹے علی اکبر عرض کرتے ہیں اے ابا جان اجازت فرمائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام عائد کر دے کہ حسین نے اپنے بھانجے کو تو قربان کر دیا اپنے بھتیجوں کو تو قربان کر دیا اپنے بھائیوں کو تو قربان کر دیا لیکن جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو گھبرا گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے علی اکبر کی اس گفتگو کو سنا اس معنی خیز گفتگو کو سن کر فرمایا اے بیٹا علی اکبر تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دینے کا حق مجھے نہیں ہے۔ جاؤ اپنی پھوپھی کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنے رات کی نیند حرام کر کے دنوں کا چین و سکون حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ سیدنا علی اکبر حضرت سیدہ زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پھوپھی جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑے محبت سے پالا ہے بڑے لاڈ سے پالا ہے بڑے ناز سے پالا ہے لیکن اے پھوپھی زینب آپ نے اپنے بیٹے کو خوشی خوشی قربان کروا دیا ان کے لیے اجازت بھی نہیں دی۔ اے پھوپھی جان مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں اے بیٹا علی اکبر میں نے آج تک تمہیں اپنی آنکھوں سے چند پل کے لیے بھی دور نہیں کیا پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں کیسے جدا کر سکتی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔ حضرت شہر بانو سامنے کھڑی تھی فرمایا بیٹا علی اکبر اپنا منہ پھوپھی زینب کے منہ پر رکھ دے تمہاری خوشبو سے ہوش آ جائے گا۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے امی جان علی اکبر اس قابل نہیں کہ اپنا منہ پھیرتے علی اکبر اپنا سر پھوپھی زینب کے قدموں پر رکھتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کو ہوش آتا ہے اور فرماتی ہے بیٹا علی اکبر جاؤ ٹھیک ہے لیکن اس طرح جانا کہ باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ میں آ جائے لشکر یزیدیت پر علی کی شجاعت کا راز کھل جائے اور زمانے کو یہ پتا ہو جائے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ رسالت شہدائے کربلا زندہ باد امام حسین زندہ باد امام حسن زندہ باد مولا کائنات زندہ باد نعرہ
یا علی نعرہ مشکل حیدری، یا علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علی اکبر کو حضرت شہیدانوں نے تیار کیا میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ حضرت علی اکبر تیار ہو کر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی امام زین العابدین سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین بیمار کی سبب سے، بیمار کی بنیاد پر اس قدر کمزور ہو چکے تھے، ملنے کے لیے اٹھتے ہیں لیکن گر پڑتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے، عرض کرتے بھائی جان مجھے معاف کر دینا۔ اتنا سننے کے بعد علی اکبر ادھر چمٹ جاتے ہیں بھائی جان سے، دونوں مل کر رونے لگے۔ حضرات محترم ایک چیز بتاتا چلو، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ بڑے بھائی حضرت امام زین العابدین تھے، لیکن یہ تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ بڑے بھائی علی اکبر تھے، کیونکہ حضرت امام حسین نے اپنے سارے بیٹوں کا نام حضرت علی کی نسبت سے رکھا تھا۔ علی اکبر، اکبر کے معنی ہوتا ہے بڑا۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کا نام تھا علی اوسط، اوسط کا معنی ہوتا ہے درمیانی۔ چھوٹے بیٹے کا نام تھا علی اصغر، یعنی اصغر معنی سب سے چھوٹا۔ تو تینوں بیٹے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، یہ بنیادی چیز تھی جو میں نے ذکر کر دیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں حضرت امام زین العابدین کو بڑا گمان کرتے ہیں، سب سے بڑے حضرت علی اکبر تھے۔ تو بہرحال میں یہ ذکر رہا تھا حضرت امام زین العابدین اس وقت بیماری کی سبب سے اس قدر کمزور تھے کہ بھائی سے ملنے کے لیے اٹھتے ہیں، گر پڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی جان مجھے معاف کر دینا۔ دونوں بھائی آپس میں گلے مل کر رونے لگتے ہیں، اس قدر روئے کہ خیمے کی باسیں ہل گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے پشت پر ہاتھ رکھا، حضرت علی اکبر کی طبیعت سنبھلی، حضرت جھولے میں کھیل رہے علی اصغر کو گود میں اٹھایا۔ علی اصغر نے اپنی پیاسی زبان نکال کر حضرت علی اکبر کو دکھا دی۔ حضرت علی اکبر کا دل مچل اٹھا، حضرت علی اکبر بے چین ہو گئے۔ اتنے میں لشکر یزیدیت سے آواز ہے حسین تمہاری غیرت کہاں ہے؟ حضرت علی امام حسین فرماتے بیٹا علی اکبر جاؤ، دشمن ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ابا جان جواب دے دیجیے ابھی آل محمد کی غیرت زندہ ہے۔ حضرت علی اکبر اٹھتے ہیں، اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے سید امام حسین اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے اپنے زانوں کا سہارا دیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، مدینے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں بیٹا موت کی ڈر سے روتے ہو؟ حضرت علی اکبر کر عرض کرتے ابا جان نہیں، بہن سغرا کی یاد آ گئی، میں نے بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا 6 ماہ بعد آ کر بہن سغرا تمہیں لے جاؤں گا، وہ میرا انتظار کرتی ہوگی، میرا راہ تکتی ہوگی۔ اس سے کیا معلوم کہ دشمنوں نے ملنے کی مہلت نہ دی، مدینے کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور عرض کرتے بہن سغرا مجھے معاف کر دینا، کل قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کے پہلو میں ملیں گے۔ اس کے بعد علی اکبر گھوڑے کے لگام کو پکڑتے ہیں بڑھانے کے لیے، حضرت سیدہ سکینہ روتے ہوئے آتی ہے، گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتی ہے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں پیار سے بہن سکینہ بتاؤ کیا بات ہے، اے سکینہ کیا ہوا؟ حضرت سیدہ سکینہ عرض کرتی ہے اے بھائی جان یہ دنیا کا رسم و رواج ہے، یہ دنیا کی روایت ہے کہ جب بھائی دولہا بنتے ہیں تو بہنیں گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتی ہے، بھائی بہنوں کو انعام دیا کرتے ہیں اے بھیا آج آپ بھی دولہا بنے ہیں، میرا انعام کہاں ہے، مجھے میرا انعام دیتے جاؤ۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے حضرت سیدہ سکینہ کے دامن میں گرے، حضرت سیدہ سکینہ کے دامن میں گرے۔ حضرت سیدہ سکینہ عرض کرتی ہے بھائی جان یہ کیا ہے؟ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بہن سکینہ یہی تمہارا انعام ہے، آج تمہارے بھائی کے پاس دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ اس آنسو کو اپنے دامن اور آنچل میں جذب کر لیتی ہے اور عرض کرتی ہے بھائی جان اے میرے پیارے بھائی جان آپ کے لیے آنسو میرے لیے کسی ہیرے جواہرات سے کم نہیں، آپ کے آنسو
میرے لیے سونے چاندی ہیرو جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر یزیدیت کے سامنے جلوہ افروز ہوئے۔ لشکر یزیدیت کے سامنے حضرت علی اکبر اس شان و شوکت کے سامنے جلوہ افروز ہوئے کہ آپ کی چہرے کی چمک سے کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا، آپ کے زلف عنبری سے کربلا کا ذرہ ذرہ مہک اٹھا۔ آپ کے حسن و جمال کے آگے باطل پرستی کی مورتیاں تھرا رہی۔ ہم شکل مصطفیٰ کے سامنے، ہم شبیہ مصطفیٰ کے سامنے باطل پرستی کی دیواریں ہلنے لگی۔ حضرت علی اکبر مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں علی اکبر ہے نام میرا، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہو، نانا مصطفیٰ میرا۔ ہم شکل کہتے ہیں مجھ کو، ہم شکل کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے، فلک والے، مکہ والے، ولا مکہ والے۔ اور فرماتے ہیں میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ حضرت علی اکبر کے اس دبدبے کو دیکھا، اس جاہ و جلال کو دیکھا تو لشکر یزیدیت سے آواز آنے لگی اے عمر ابن سعد اب تو حد ہو گئی، ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں، حسین کے قافلے والوں سے لڑ سکتے ہیں، حسین کے ساتھیوں سے لڑ سکتے ہیں، حسین کے جانصاروں سے لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم حسین کے نانا سے کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم امام الانبیاء سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ عمر ابن سعد نے کہا کہاں حسین کے نانا ہے، کہاں امام الانبیاء ہے؟ انہوں نے کہا سامنے دیکھو، ہم شکل حسین نانا امام الانبیاء کی صورت نظر آ رہی ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا یہ امام الانبیاء نہیں بلکہ حسین کے بیٹے علی اکبر ہے۔ حضرات محترم تاریخ میں آیا ہے کربلا کے میدان میں جب علی اکبر اور عباس سرمدار چلا کرتے تھے، جب عباس سرمدار اور علی اکبر کو یزیدی لشکر یزیدیت دیکھتی تھی، جو یزیدی فوج دیکھتے تھے، کربلا کے میدان میں لوگ علی اکبر اور عباس سرمدار کو چلتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے جس نے علی کو نہ دیکھا ہو وہ عباس کو دیکھ لے، اور جس نے محمد عربی کو نہ دیکھا ہو وہ علی اکبر کو دیکھ لے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہدائے کرب و بلا، امام حسین، مولا کائنات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر کی شکل امام الانبیاء کے مشابہ تھی، حضرت عباس علمدار کی شکل حضرت علی کے مشابہ تھی، اور حضرت سیدہ زینب کی شکل حضرت فاطمہ کی ہم شکلیں تھی۔ ان تینوں کو رب کائنات نے کربلا میں اس لیے بھیجا کہ جب حسین کو نانا کی یاد آئے تو وہ علی اکبر کو دیکھ لے، جب بابا جان علی کی یاد آئے تو عباس علمدار کو دیکھ لے، اور جب ماں فاطمہ کی یاد آئے تو سیدہ زینب کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم حضرت علی اکبر عمر ابن سعد نے جب علی اکبر کو دیکھا تو کہا ہے علی اکبر اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، ہم شکل مصطفیٰ دیکھ کر، ہم شبیہ مصطفیٰ دیکھ کر مجھے بھی تم پر ترس آ گیا، جاؤ واپس لوٹ جاؤ اور حسین سے کہنا کہ مجھے چھوڑ دیا گیا، یا ہماری طرف آ جاؤ، تمہیں پانی کے مشکیزیں بھی ملیں گے، تمہیں ہیرے جواہرات بھی ملیں گے، تمہیں حکومت بھی ملے گی۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں گستاخ، تو اس صحابی رسول کا بیٹا ہے، تو اس عاشق رسول کا بیٹا ہے جس نے میدان احد میں ناموس رسالت کے خاطر سب سے پہلا تیر لشکر کفار پر چلایا تھا، اور تو اس عاشق رسول کا بیٹا ہو کر اہل بیت مصطفی کے چمن کو اجاڑنے کے لیے پہلا تیر اہل بیت کے خیمے پر چلایا ہے۔ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ تو جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے،
لیکن اب بھی وقت ہے، ہماری طرف آ جا، اس دنیا کی دولت و شہرت کو چھوڑ کر، اس دنیا کی دولت کی لالچ چھوڑ کر ہماری طرف آ جا، تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے، تیری غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا، تجھے حوض کوثر کا جام عطا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد لشکر یزیدیت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، تم نے خط لکھ کر میرے ابا جان کو بلایا اور اب تم نے خط لکھا، اور آج جب وہ آ گئے تو آج ان کے لیے کہتے ہو، آج ان سے کہتے ہو کہ عزیز جیسے فاسق و فاضل کی بدت قبول کر لو۔ یاد رکھو، اہل بیت کے خاندان کا ایک ایک شخص اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر فرماتے، حضرت علی اکبر تلوار لیے میدان کربلا کے لیے میدان کربلا میں آواز دیتے ہیں، حل من مبارزن، حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلے کے لیے، ہے کوئی مقابلے کے لیے۔ عمر ابن استاد نے طارق بن اشعث کو 1000 کا لشکر دے کر حضرت علی اکبر کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت علی اکبر نے وہ شان حیدری دکھائی، وہ شجاعت دکھائی کہ 1000 کا لشکر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ طارق بن اشعث کو قتل کیا، طارق بن اشعث کا بیٹا آیا، اسے بھی قتل کیا۔ وہ شان حیدری دکھائی کہ لشکر یزیدیت تھرا گئی، میسرہ پر حملہ آور ہوئے تو یزیدیوں کی گردنیں کٹنے لگی، میمنہ پر حملہ آور ہوئے تو یزیدیوں کے سر خزاں کے پتوں کی طرح گر رہے تھے، کبھی کلب لشکر پر شیر کی طرح پنجہ زن ہوئے، لشکر یزیدیت تھرا گئی، لشکر یزیدیت کانپ گئی۔ اس کے بعد علی اکبر قافلے سے نکل کر تازہ دم ہونے کے لیے آتے ہیں، حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ابا جان پانی۔ حضرت امام حسین فرماتے بیٹا علی اکبر، آج تک تیرے شفیع باپ نے تیری کسی فرمائش کو رد نہیں کیا، اے بیٹا آج پانی تو حوض کوثر کا جام پینا اور یہاں میرے لعاب دہن چوس لے۔ حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے لعاب دہن کو چوستے ہیں، آب کوثر کے مزے مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد عرض کرتے ابا جان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دینا، ابا جان اگر مجھ سے جنگ میں یا کہیں کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ابا جان اپنے اس پیارے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دینا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا میں تیری شجاعت پر قربان ہوں، تیری بہادری پر فدا ہو، تیرے انداز جنگ پر صدقے ہو۔ پھر حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور لشکر یزیدیت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ شان حیدری دکھائی، جب حضرت علی اکبر کی تلوار چلی تو ایسا لگتا تھا حضرت علی اکبر کے تلوار میں حیدر کرار کی ذوالفقار حیدری کی دھار سمٹ کر آ گئی ہو، ایسا لگتا تھا حضرت علی اکبر کی تلوار میں بجلیوں کی دھار سما گئی ہو۔ جس طرف حملہ آور ہوتے تھے یزیدیوں کے سر خزاں کے پتوں کی طرح گر رہے تھے۔ حضرت علی اکبر کی تلوار چل رہی تھی، فرشتے بول اٹھے مرحبا، انہیں بولی آفرین ہے۔ عمر ابن سعد حیران ہو گیا، شمر بن جوشن حیران ہو گیا، کھولی مایوس ہو گیا، یزیدیت تھرا گئی۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی لکھ جائے کہ علی کے ایک شیر نے حیدر کرار کے ایک پوتے نے 22,000 کے لشکر یزیدیت کے لیے لشکر یزیدیت کو تنہا مٹا دیا، لشکر یزیدیت کو تنہا نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر لشکر یزیدیت پر حملہ آور ہوتے ہیں، لشکر یزیدیت تھرا جاتی ہے، لشکر یزیدیت کانپ جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر پھر آتے ہیں، حضرت امام حسین کے پاس پھر لوٹ کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان اے آقا حسین اگر آج آپ کے بیٹے علی اکبر کو پانی کا پیالہ مل جائے تو آج علی اکبر یہ بتا دے گا کہ جب نبی کا غلام نبی کا عاشق اپنی تلوار میان سے نکالتا ہے تو اس کی تلوار اس وقت تک میان میں نہیں جاتی جب تک اس دنیا سے باطل کا نام و نشان نہ مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم علی اکبر کی تلوار چل رہی تھی، حضرت علی اکبر کی تلوار میں ایسا لگتا تھا حیدر کرار کا جوہر آ گیا ہو، حیدر کرار کے بازو سما گئے ہو۔ حضرت علی اکبر کی تلوار کی کاٹ کو دیکھ کر لشکر یزیدیت تھرا گئی، لشکر یزیدیت حیران ہو گئی۔ عمر ابن سعد پریشان ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عمر ابن سعد نے کہا حسین کے بیٹے کی بہادری کو دیکھ کر یہ لگتا ہے، حیدر کرار کے پوتے کو دیکھ کر یہ لگتا ہے، اس کے انداز جنگ کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ ہوتا تو 22,000
اگر 22 لاکھ بھی لشکر یزیدیت ہوتی تو یہ تنہا سب کا نام و نشان مٹا دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر کے بہادری کو دیکھ کر، حضرت علی اکبر کے جوہر کو دیکھ کر سارے یزیدی پریشان ہو گئے۔ اب علی اکبر کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے؟ وہ علی اکبر جس 3 دن کا بھوکا ہونے کے باوجود بھی اس کی تلوار کی تاج یزیدی کتوں ہلا پا رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو 3 دن کا پیاسا ہے اس کے باوجود بھی یزیدی کے رشوت خور، یزیدی کے پیسوں کے لالچ والے سپاہی علی اکبر کی تلوار کی تاج نہیں لا پا رہے ہیں۔ اب علی اکبر کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے؟ حیدر کرار کے پوتے کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے؟ شیر خدا کے شیر کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے؟ حسین کے بیٹے کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے؟ وہ لشکر یزیدی میں ایک دوسرے میں مشورہ کرتے ہیں کہ علی اکبر کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے۔ وہ مشورہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں جب علی اکبر میدان جنگ کے لیے خیمے سے میدان جنگ کی طرف آ رہا تھا تو وہ بار بار مدینہ کی طرف مڑ کر دیکھ رہا تھا، وہ بار بار مدینہ کی طرف مڑ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ مدینے میں اس کی کوئی قیمتی چیز چھوٹ گئی ہے، ایسا لگتا ہے مدینے میں اس کا کچھ چھوٹ گیا ہے جس کی یادیں اس کے مدینے کی طرف جڑی ہے۔ ایسا کرو ان کا ذہن بھٹکایا جاتا ہے، ان کا ذہن بھٹکایا جائے۔ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں آتے ہیں، میدان جنگ میں آئے، اس میں سے ایک یزیدی نے کہا اے علی اکبر یہ بتاؤ مدینہ کس طرف ہے؟ اے علی اکبر یہ بتاؤ مدینے کا رخ کس طرف ہے؟ جیسے ہی مدینے کا نام سنا علی اکبر کا دل بے چین ہو گیا۔ علی اکبر کو یاد آ گئے، کس کی یاد آ گئی؟ بہن صغرا کی یاد آ گئی۔ بہن صغرا کی یاد میں تحفہ دیا، بہن صغرا کی یاد میں مچل گئے اور دل میں خیال آ گیا اے بہن صغرا میرا یہ راستہ دیکھتی ہوگی، بہن صغرا میرا انتظار کرتی ہوگی۔ حضرت علی اکبر اسی فکر میں ڈوب گئے، اسی خیال میں ڈوب گئے۔ ابن نمیر نے دھوکے سے نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین پر گرے، جیسے ہی آپ کا پاؤں زمین سے لگا آپ پکارتے امام مجھے سنبھالنا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر کو گود میں لیا، علی اکبر گود میں حضرت امام علی اکبر عرض کرتے ہیں اے ابا جان میرے سینے سے نیزہ نکال دیجیے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اے ابا جان آپ اس نیزے کو میرے سینے سے نکال دیجیے، آپ کا بیٹا پھر جا کر یزیدیوں کو قتل کرے گا، ابھی بھی یزیدیوں سے لڑنے کی طاقت آپ کے بیٹے میں ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر میں جانتا ہوں تم بہادر ہو، تم صبر والے ہو۔ اے بیٹا علی اکبر یہ نیزہ تمہارے سینے میں لگا ہے، اے بیٹا جب میں نیزے کو نکالوں گا تو نیزے سے درد ہوگا، درد کی بنیاد پر تمہارے زبان سے کہیں آہ نہ نکل جائے۔ اے بیٹا رب کائنات بے نیاز ہے، اتنی قربانیاں کی رب پر شکوہ نہیں آیا، تعزیز و اقارب قربان ہو گئے اور میں محمد نثار ہو گئے، رب پر شکوہ نہیں آیا۔ اے بیٹا کہیں نیزہ نکالنے میں تمہاری زبان سے آہ نہ نکل جائے، میرے ہماری قربانیاں ضائع ہو جائے گی۔ حضرت علی اکبر سے کرتے ابا جان آپ فکر نہ کریں، تاریخ دیکھے مینا پہ بھی ایک قربانی ہوئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مشورہ لیا تھا، آگ پر پٹی باندھ لی تھی تو حضرت اسماعیل نے عرض کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابو جان انشاءاللہ آپ مجھے صابر میں پاؤ گے۔ اے کرتے امام حسین اے ابا جان میرے حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، ہمارے محمد رسول اللہ کی اولاد ہے، یا حسین آپ مجھے بھی صابر پاؤ گے۔ حضرت امام حسین عرض کرتے بیٹا اپنی زبان کو اپنے دانت تلے دبا دو۔ حضرت علی اکبر اپنی زبان کو دانت تلے دباتے ہیں، حضرت امام حسین ایک ہاتھ سے نیزے کو پکڑتے ہیں، ایک ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں اور ایک پاؤں پر اٹھاتے ہیں، ایک پاؤں زمین پر رکھتے ہیں کہ نیزے کو طاقت سے کھینچا جائے۔ جیسے ہی نیزے کو طاقت سے کھینچنے کے لیے زمین پر پاؤں رکھتے ہیں زمین کانپنے لگتی ہے، زمین ہل جاتی ہے۔ اے امام حسین فرماتے ہیں اے زمین کانپ کیوں رہی ہے؟ زمین ایسے کرتی ہے حسین میرا جگر آپ کے جگر کی طرح مضبوط نہیں ہے، اے حسین یہ آپ کا جگر ہے جو 18 سال کے بیٹے علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنے کا جگر آپ کے پاس ہے، میرا جگر اتنا مضبوط نہیں۔ اے حسین ایسا نہ کر، اے حسین ایسا نہ کرو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضرات محترم اس مجمع میں صاحب اولاد ہو، ذرا دل کی نگاہوں سے دیکھو کربلا کی تاریخ،
ایک تاریخ پڑھنے کا نام نہیں ہے، کسی بادشاہ کی سیرت کا نام نہیں ہے، کسی لیلا مجنوں کی کہانی کا نام نہیں ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، یہ وہ عشق ہے، ایمان کی نگاہوں سے دیکھو، ایمان والے عشق کی نگاہوں سے دیکھو تو پتا چلے گا کربلا کی تاریخ کیا ہے۔ کربلا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین زمین پر ہاتھ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زمین، جب میرا بیٹا علی اکبر راضی ہے، مجھے بھی کوئی شکوہ نہیں، تو تجھے اعتراض کیوں ہے؟ اس کے بعد حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے نیزہ نکالنے کے لیے طاقت لگاتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، کون ہے علی اکبر؟ اور تاریخ کا مطالعہ کریں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو حضرت سیدنا امام عالی مقام کو نانا کی یاد آ گئی، نانا کی یاد میں رونے لگے۔ خواب میں نانا کا دیدار ہوتا ہے، امام الانبیاء کا دیدار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اے بیٹا حسین کیوں روتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے جب تم روتے ہو تو میرا دل کیا کرتا ہے، تم روتے ہو تو میرا دل مچل اٹھتا ہے۔ عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کو معلوم ہے جب مجھے کوئی خوشی آتی ہے تو مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے، مجھے امی جان کی یاد آ جاتی ہے۔ کہتے نا امام الانبیاء فرماتے بیٹا حسین بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں نانا جان میرے لیے دعا کریے کہ مجھے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو آپ کا ہم شکل ہو، جو آپ کا ہم شبیہ ہو، اور ایک بیٹی ایسی پیدا ہو جو ماں کی ہم شکل ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جب حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی، آج بھی جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو محلے کی عورتیں، خاندان کی عورتیں بچے کو دیکھنے آتی ہیں، بتاتی ہیں خالہ سے شکل مل رہی ہے، پھپھو سے شکل مل رہی ہے، چچا سے مل رہی ہے، ماموں سے مل رہی ہے، اس سے شکل مل رہی ہے، اس کا ذکر کرتی ہیں۔ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی، حضرت علی اکبر کی ولادت کے بعد عورتیں جب دیکھ کر باہر نکلی تو لوگوں نے سوال کیا جس بچے کی ولادت ہوئی اس کی شکل کس سے مل رہی ہے؟ تو عورتوں نے جواب دیا پہلی جھلک میں ایسا لگتا ہے حسین لگ رہا ہے، اور دوسری جھلک میں غور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے مدینے والے محمد کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم وہ شان ہے علی اکبر۔ حضرت علی اکبر کی شان دیکھو، چشمے ظاہر سے نہیں بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھو۔ علی اکبر کی شان پڑھو، علی اکبر کی سیرت پڑھو تو قسم خدا کی مسلمانوں آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے حضرت امام علی مقام پوری طاقت کے ساتھ جب نیزے کو نکالتے ہیں، جب نیزے کو سینے سے کھینچتے ہیں، جیسے ہی نیزے کو کھینچا تو نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کے جگر کا ٹکڑا بھی نیزے پہ لگ کر آ گیا۔ لیکن حضرت علی اکبر کی زبان پر شکوہ کا لفظ نہیں آیا بلکہ مسکراتے ہیں، اور پھر آقا حسین کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، عرض کرتے ہیں ابا جان جب میں خیمے سے آیا تھا تو آپ کے چہرے اور داڑھی کے بال کالے تھے، آپ کے چہرے اور داڑھی کے سارے بال سیاہ تھے، لیکن اس وقت آپ کے چہرے اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ آقا حسین فرماتے بیٹا علی اکبر اگر تیری کوئی اولاد تیری طرح ہوتی وہ تیرے طرح جوان اور خوبصورت ہوتی اور پھر وہ قتل ہوتی، تیرے نگاہوں کے سامنے 22,000 لشکر کا مقابلہ کرتی اور قتل ہو جاتی تو تب تو یہ سوال نہ کرتا کہ ایک جوان بیٹے کے قربان ہونے پر باپ کو کس طرح کا غم ہوتا ہے، باپ کو کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے میرے بھتیجے جوان علی اکبر کی موت نے میرے بھائی حسین کو وہ غم پہنچایا کہ
اسی وقت میرے بھائی کے تمام بال سفید ہو گئے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کے سینے سے نیزے کو نکالا۔ اس کے بعد علی اکبر فرماتے ہیں اے ابا جان، آپ صبح سے عزیز و اقارب کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، قاسم کی لاشیں اٹھائے اور وہ محمد کی لاش اٹھائے، عباس سرنکار کی لاش کو اٹھایا۔ اے ابا جان، آپ تھک گئے ہوں گے، میری لاش کو کیسے اٹھائیں گے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا علی اکبر، اب تمہاری لاش اٹھانے میں تم کو میرا ساتھ دینا ہوگا، تمہیں میرا ساتھ نبھانا ہوگا۔ حضرت امام حسین علی اکبر عرض کرتے ہیں اے ابا جان، میں آپ کا کیسے ساتھ دوں؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا، فاصلہ قریب ہے، خیمہ قریب ہے، کچھ دور تم قرآن پڑھتے چلو، کچھ دور میں قرآن پڑھتا چلو، راستہ جو سو آسان ہو جائے گا، منزل مکمل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا۔ حضرت علی اکبر کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے آواز دھیمی ہوتی جا رہی ہے، دھیمی ہوتی جا رہی ہے، آواز بند ہو گئی۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، لیکن لاش کو اٹھا کر روئے نہیں، بلکہ جہاں سے حضرت علی اکبر تلاوت کرتے ہوئے خاموش ہوئے تھے، وہیں سے حضرت امام حسین نے تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ گویا کربلا کے میدان سے امام حسین پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں، تم کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو لیکن نماز اور قرآن کا دامن مت چھوڑنا۔ سبحان اللہ حضرت امام حسین حضرت علی اکبر کی لاش کو لے کر کربلا کے میدان آئے۔ حضرت علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر خیمے میں ہنگامہ برپا ہو گیا، سب لوگ رونے لگے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام عالی مقام نے کربلا کی زمین کو مخاطب کر فرمایا 18 سال کی وہ دولت حسین کی اب تیرے سپرد ہے، امانت حسین کی یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزید یہ نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل